السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 51 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے او تسلسلا وہو باطل۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں، کیونکہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں تو یا تو دور لازم آئے گا یا پھر تسلسل لازم آئے گا، اور دور بھی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے۔ دور کا بطلان اس سے پہلے ثابت کیا جا چکا ہے۔ یہاں اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ تسلسل کے بطلان پر دلیل پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کو برہان تضعیف کہتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ کی گفتگو کا حاصل سمجھنے سے پہلے آپ چند ضروری چیزیں جان لیں۔ یاد رکھیں کہ تضعیف کہتے ہیں کسی عدد کو دوگنا کرنے کو، کسی عدد کو دوگنا کرنے کا نام تضعیف ہے۔ پھر جس عدد کو دوگنا کیا جائے اسے عدد اصل کہتے ہیں اور عدد مضاعف کہتے ہیں۔ جس عدد کو دوگنا کیا جائے اسے عدد اصل اور عدد مضاعف کہیں گے، اور دوگنا کرنے پر جو عدد حاصل ہو اسے عدد تضعیف کہتے ہیں۔ مثلا 4 کے عدد کو دوگنا کیا جائے تو 8 حاصل ہوگا، تو 4 کا عدد جسے دوگنا کیا گیا ہے اس 4 کے عدد کو عدد اصل کہیں گے اور عدد مضاعف کہیں گے، اور 4 کو دوگنا کرنے پر جو 8 حاصل ہوا ہے اس 8 کے عدد کو عدد تضعیف کہیں گے۔ پھر یہ بھی جان لیں کہ 3 کا عدد اور 3 کے بعد کے تمام اعداد، 3 اور 3 کے بعد کے تمام اعداد میں 3 جانب ہوتے ہیں، جانب اول اور جانب وسط درمیان کا جانب اور جانب اخیر۔ 3 اور اس کے بعد کے اعداد میں 3 جانب ہوں گے، اول، درمیان اور اخیر۔ جانب اول کو مبدا کہیں گے اور درمیان کو وسط کہیں گے اور اخیر کو منتہا کہیں گے، اور ان سب کو وحدات یا آحاد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 کا عدد لیں، 3 کے عدد میں کیا ہے؟ 1، 2 اور 3۔ تو 3 کے عدد میں جانب اول 1 ہے اور جانب وسط 2 ہے اور جانب اخیر 3 ہے، تو 1 کو مبدا کہیں گے، 2 کو وسط کہیں گے اور 3 کو منتہا کہیں گے، اور 1، 2، 3 ان سب کو آحاد یا وحدات کہیں گے۔ پھر سے سمجھ لیجئے، 3 کا عدد، اس میں جانب اول 1 ہے، جانب وسط 2 ہے اور جانب اخیر 3 ہے۔ 1 کو مبدا کہیں گے، 2 کو وسط کہیں گے اور 3 کو منتہا کہیں گے، اور 1، 2، 3 ان سب کو آحاد اور وحدات کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی جان لیں کہ کسی عدد کے جو آحاد ہوتے ہیں، وحدات ہوتے ہیں، یہ سب منظم اور متوالی ہوتے ہیں، یعنی ان میں نظم و ترتیب
طبعی ہوتا ہے اور یہ لگاتار ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، لہذا ان وحدات کے درمیان کسی اور کا دخول نہیں ہو سکتا ہے، کسی اور کو ہم داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا 4 ہے تو 4 میں 1 2 3 4، تو 4 کے جو یہ وحدات ہیں 1 2 3 4، یہ وحدات کیا ہیں؟ مرتب ہیں، منظم ہیں، متوالی ہیں۔ ایک کے بعد 2 ہی رہے گا، 1 اور 2 کے درمیان کوئی اور نہیں آ سکتا۔ 2 اور 3 یہ لگاتار ہی رہیں گے، 2 اور 3 کے بعد کوئی، 2 اور 3 کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ اس طرح 3 اور 4 یہ بھی منظم، مرتب اور متوالی ہیں، لگاتار ہیں۔ 3 اور 4 کے بعد کوئی اور نہیں آ سکتا، ورنہ نظم میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد اب مصنف علیہ الرحمہ کا مدعا سمجھیں اور برہان تضعیف کو سمجھیں۔ مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل کی وجہ سے تصورات و تصدیقات کا غیر متناہی ہونا لازم آئے گا، اور تصورات و تصدیقات کا غیر متناہی ہونا یہ باطل ہے، کیونکہ امور غیر متناہیہ کا، کیونکہ تصورات و تصدیقات اگر غیر متناہی ہوں تو امور غیر متناہیہ ہوں گے، اور امور غیر متناہیہ کا وجود ہی باطل ہے۔ امور غیر متناہیہ کا وجود باطل ہے، اس بطلان کو واضح کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے برہان تضعیف پیش کی ہے۔ برہان تضعیف کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تضعیف کا عدد اصل عدد سے یعنی مضاعف کے عدد سے زائد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم 4 کو 2 گنا کریں تو 8 حاصل ہوگا، تو 4 ہوا عدد مضاعف اور 8 ہوا عدد تضعیف، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ 8 کا عدد 4 کے عدد سے یقینی طور پر زیادہ ہے۔ 8 کا عدد 4 کے عدد سے زیادہ ہے، یقینی طور پر، بلا شبہ، بالکل ظاہر ہے۔ یعنی عدد تضعیف عدد اصل سے، عدد مضاعف سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو 4 کے عدد پر 8 کے عدد کی جو زیادتی ہے، یہ زیادتی مزید علیہ یعنی 4 کے تمام آحاد و وحدات کے اختتام کے بعد ہی ہوگی۔ 8 کا عدد 4 کے عدد سے زائد ہے، تو 4 کے عدد پر جو زیادتی ہے، یہ زیادتی کہاں ہوگی؟ 4 کے عدد پر جو زیادتی ہے، 4 کا عدد یہ مزید علیہ ہے کیونکہ اسی پر اضافہ ہوا ہے، تو 4 یعنی مزید علیہ پر جو زیادتی ہوئی ہے، یہ زیادتی مزید علیہ کے تمام آحاد و افراد کے اتمام اور اختتام کے بعد ہی متصور ہو سکتی ہے، اس لیے کہ 4 کے عدد پر یعنی اس مزید علیہ پر جو زیادتی ہوئی ہے، اس زیادتی کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو زائد کی زیادتی اس 4 یعنی مزید علیہ کے مبدا سے پہلے ہوگی، یا مبدا کے بعد
اور منتہا سے پہلے یعنی جانب وسط میں زیادتی ہوگی، یا زائد کی زیادتی مزید علیہ پر یعنی 4 پر جانب اخیر میں ہوگی یعنی منتہا میں ہوگی۔ یاد رکھیے گا 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ 4 کے عدد پر جو زیادتی ہے یہ زیادتی یا تو جانب مبدا میں ہوگی، یا یہ زیادتی جانب وسط میں ہوگی، یا یہ زیادتی جانب اخیر یعنی منتہا میں ہوگی۔ 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور صورتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو 4 کا جو عدد ہے جو مزید علیہ ہے، اس 4 کا مبدا کون ہے؟ 1، اور وسط کون ہے؟ 2 اور 3، اور منتہا یعنی جانب اخیر کون ہے؟ 4۔ تو اگر 4 کے عدد پر جو زیادتی ہو رہی ہے اگر یہ مبدا سے پہلے ہو یعنی 1 سے بھی پہلے ہو تو پھر مبدا نہیں رہ جائے گا، 1 مبدا نہیں رہ جائے گا، بلکہ اس سے پہلے جو زیادتی ہو رہی ہے وہ مبدا ہو جائے گا، کیونکہ مبدا کا مطلب تو ہوتا ہے جو سب سے شروع میں ہو۔ تو اگر 4 پر جو زیادتی ہو رہی ہے وہ اگر مبدا سے پہلے ہو یعنی 1 سے بھی پہلے ہو تو پھر مبدا ہی نہیں رہ جائے گا، لہذا ثابت ہوا کہ زیادتی مبدا سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلی شق پہلی صورت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ اب آئیے دوسری صورت پر۔ تو زائد کی زیادتی مبدا کے بعد یعنی جانب وسط میں بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ 1 کے بعد یعنی مبدا کے بعد ہے 2 اور 3 جو وسط ہیں، تو 1 اور 2 کے درمیان بھی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح 2 اور 3 کے درمیان بھی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اوساط یہ منظم، مرتب اور متوالی ہوتے ہیں، ان کے درمیان نظم و ترتیب طبعی ہوا کرتی ہے، ان کے درمیان میں کسی اور عدد کا دخول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو چونکہ 1 اور 2 کے درمیان نظم و ترتیب طبعی ہے، تو اگر 1 اور 2 کے درمیان زائد کی زیادتی ہو تو نظم میں، ترتیب میں، توالی میں خلل پیدا ہوگا۔ اسی طرح 2 اور 3 کے درمیان اگر زیادتی ہو تو بھی نظم طبعی، ترتیب طبعی اور توالی تسلسل میں خلل واقع ہوگا۔ لہذا 1 کے بعد مبدا کے بعد یعنی جانب وسط میں بھی زائد کی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب تیسری صورت متعین ہو گئی، یعنی زائد کی زیادتی مزید علیہ کے جانب اخیر میں ہوگی، منتہا میں ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ مزید علیہ پر زائد کی زیادتی اس مزید علیہ کے تمام وحدات کے اختتام اور اتمام کے بعد ہی ہوتی ہے۔ ثابت ہو گیا کہ کسی بھی مزید علیہ پر جو زیادتی ہو رہی ہے یہ زیادتی اس مزید علیہ کے تمام وحدات کے مکمل ہو جانے، تمام وحدات کے اختتام کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ زائد کی زیادتی مزید علیہ کے تمام آحاد کے اتمام و اختتام کے بعد ہی ہوتی ہے، تو اگر مزید علیہ غیر متناہی ہو تو ظاہر سی بات ہے اس غیر متناہی کے جانب اول اور جانب وسط میں بھی زیادتی نہیں ہوگی، وہاں بھی اس غیر متناہی کے جانب اخیر میں زیادتی ہوگی۔ تو لازم آئے گا کہ زائد کی زیادتی اس غیر متناہی مزید علیہ کے
جانب اخیر یعنی عدم تناہی کی جانب میں ہو. اگر مزید علیہ غیر متناہی ہو تو لازم کیا آئے گا؟ لازم آئے گا کہ زائد کی زیادتی اس غیر متناہی مزید علیہ کے جانب اخیر میں ہو، یعنی جانب عدم تناہی میں ہو، اور جانب عدم تناہی میں زیادتی کا وجود محال ہے، باطل ہے، کیونکہ یہ ثابت شدہ ہے کہ زیادتی مزید علیہ کے تمام وحدات کے اتمام و اختتام کے بعد ہی ہوگی. تو اگر مزید علیہ غیر متناہی ہو تو اس غیر متناہی کے تمام آحاد و وحدات کے اتمام و اختتام کے بعد ہی زیادتی ہوگی. تو یہ زیادتی غیر متناہی کے آحاد و وحدات کے اتمام و اختتام کی مقتضی ہے، یعنی غیر متناہی مزید علیہ کے جو آحاد و وحدات ہیں ان کے اختتام کے بعد ہی زیادتی کا تحقق ہو سکتا ہے. اور جب اس غیر متناہی کے آحاد و وحدات کا اتمام و اختتام ہو جائے گا تو لازم آئے گا کہ وہ غیر متناہی نہ رہ جائے بلکہ متناہی ہو جائے. تو اس عدد غیر متناہی کا متناہی ہونا لازم آ جائے گا. اور چونکہ عدد معدود کو عارض ہوتا ہے، معدود یہ عدد کا معروض ہوتا ہے، تو یہ بھی لازم آئے گا کہ وہ معدود معروض جو غیر متناہی ہو وہ بھی متناہی ہو جائے. تو لازم آئے گا کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو وہ غیر متناہی ہو جائیں گے، اور غیر متناہی خواہ معدود ہو خواہ عدد ہو اس کا تحقق، اس کا وجود کیا ہے؟ محال ہے، باطل ہے. تو ہم نے تو تصورات و تصدیقات کو غیر متناہی فرض کیا تھا اور ان کا متناہی ہونا لازم آ رہا ہے، اور یہ خلاف مفروض ہے. لہذا تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا بھی باطل ہے، کیونکہ تمام تصورات و تصدیقات کے نظری ہونے سے ان کا غیر متناہی ہونا لازم آتا ہے، اور غیر متناہی خواہ عدد ہو خواہ معدود ہو اس کا وجود کیا ہے؟ باطل ہے. یہ ہے برہان تضعیف. اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ عبارت دیکھیں. مصنف کہتے ہیں او تسلسلہ، اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو یا تو دور لازم آئے گا، او تسلسلہ یا تسلسل لازم آئے گا. وہوا باطل، ای تسلسل باطل، اور وہ یعنی تسلسل باطل ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے برہان تضعیف. وہ ہے کیا؟ مصنف کہتے ہیں لأن عدد التضعیف ازید من العدد الاصل، کیونکہ عدد تضعیف عدد اصل سے زائد ہوتا ہے. بالکل ظاہر ہے، عدد تضعیف عدد اصل یعنی عدد مضاعف سے کیا ہوتا ہے؟ زائد ہوتا ہے. عدد تضعیف کی توضیح کر رہے ہیں شارح، کہتے ہیں اے تضعیف العدد اذا ضعفنا ہو. عدد تضعیف یعنی اس عدد کی تضعیف کا عدد جسے ہم دوگنا کریں، جس عدد کو ہم دوگنا کریں اس عدد کی تضعیف کا عدد یہ کیا ہوگا؟ عدد اصل سے زائد ہوگا. کیونکہ عدد تضعیف عدد اصل سے زائد ہوتا ہے، عدد تضعیف اس عدد اصل سے زائد ہوتا ہے جس عدد اصل کو ہم دوگنا کرتے ہیں. وَكُلُّ عَدَدَيْنِ أَحَدُهُمَا أَزْيَدُ مِنَ الْآخَرِ، اور ہر دو عدد ان میں سے ایک دوسرے سے زائد ہوتا ہے. تو ہر دو عدد میں سے ایک دوسرے سے زائد ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ عدد تضعیف عدد اصل یعنی عدد مضاعف سے زائد ہوتا ہے. تو اب زائد کی زیادتی کہاں ہوگی؟
شروع میں ہوگی یا بیچ میں ہوگی یا آخر میں ہوگی. شروع میں بھی نہیں ہو سکتی، بیچ میں بھی نہیں ہو سکتی، آخر ہی میں ہو سکتی ہے. اسی کے بارے میں کہتے ہیں فزیادۃ الزائد بعد انصرام جمیع احاد المزید علیہ. تو زائد کی زیادتی مزید علیہ کے تمام احاد کے انصرام، اختتام اور اتمام کے بعد ہی ہوگی. فالعدد الذي حصل بعد التضعیف لا يتصور زیادته على المضاعف الا بعد انصرام جمیع احادہ. تو وہ عدد جو تضعیف کے بعد حاصل ہو یعنی عدد تضعیف، مضاعف یعنی عدد اصل پر اس کی زیادتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے مگر اس مضاعف کے تمام احاد و وحدات کے اتمام و اختتام اور انصرام کے بعد ہی. کیوں؟ دلیل اس کی مصنف پیش کر رہے ہیں. تو شارح کہتے ہیں وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، اور مصنف علیہ الرحمہ نے اس پر دلیل پیش کی ہے اپنے اس قول کے ذریعہ. دلیل کیا ہے کہ زائد کی زیادتی مزید علیہ کے احاد و وحدات کے انصرام و اختتام کے بعد ہی متصور ہو سکتی ہے. دلیل شارح مصنف دیتے ہیں کیونکہ زائد کی زیادتی مزید علیہ پر یا تو ابتدا میں ہوگی یا بیچ میں ہوگی یا آخر میں ہوگی. ابتدا میں تو ہو نہیں سکتی ورنہ مبدا نہیں رہ جائے گا. بیچ میں بھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اوساط یہ منظم، مرتب اور متوالی ہوتے ہیں، لہٰذا اگر بیچ میں اضافہ ہو تو دو منظم چیزوں میں خلل واقع ہوگا. فائنل وہی کہہ رہے ہیں فائنل مبدا لا یتصور علیہ الزیادۃ، کیونکہ مبدا پر زیادتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ لأنہا اما ان تکون فی جانب قبلہ او بعدہ، اس لیے کہ زیادتی یا تو اس جانب میں ہوگی جو مبدا سے پہلے ہے، او بعدہ یا اس جانب میں ہوگی جو مبدا کے بعد ہے یعنی جانب وسط میں. علی الاول لم یکن المبدا مبدأ، پہلی شق پر مبدا نہیں رہے گا. یعنی اگر زیادتی اس جانب میں ہو جو مبدا سے پہلے ہے، یعنی زیادتی مبدا سے پہلے ہو تو مبدا نہیں رہ جائے گا. وعلی الثانی، اور دوسری شق پر، دوسری تقدیر پر، یعنی زیادتی اس جانب میں ہو جو مبدا کے بعد ہے یعنی زیادتی جانب وسط میں ہو، تو یلزم کون العدد وسطن بین الواحد والاثنین. اور دوسری شق پر عدد زائد کا، عدد سے مراد زائد، اور دوسری شق پر عدد زائد کا ایک اور دو کے درمیان وسط ہونا لازم آئے گا. ایک اور دو کے درمیان ایک اور عدد کا ہونا لازم آئے گا. مثلا 4 یہ مزید علیہ ہے تو 4 کا مبدا ہوا 1 اور 2 اور 3 جو ہیں یہ وحدات، یہ اوساط ہیں، اور 4 یہ کیا ہے؟ جانب اخیر ہے، منتہا ہے. تو 1 سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی زیادتی، ورنہ 1 جو مبدا ہے وہ مبدا نہیں رہ جائے گا. اب مبدا کے بعد یعنی 1 اور 2 کے درمیان بھی زیادتی نہیں ہو سکتی، اسی طرح 2 اور 3 کے درمیان بھی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو یہاں شارح نے صرف 1 اور 2 کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ 1 اور 2 کے درمیان زیادتی نہیں ہو سکتی، ورنہ 1 اور 2 کے درمیان ایک اور عدد کا ہونا لازم آئے گا، جبکہ 1 اور 2 کے درمیان کوئی اور عدد نہیں ہے، کیونکہ 1 اور 2 یہ کیا ہے؟ منظم ہے، مرتب ہے، ان میں نظم و ترتیب تبعی ہے. تو 1 اور 2 کے، اگر 1 اور 2 کے درمیان زیادتی ہو تو 1 اور 2 کے درمیان ایک اور وسط کا ہونا لازم آئے گا، جبکہ 1 اور 2 کے درمیان کوئی بھی وسط نہیں ہے. 1 کے بعد نمبر 2 ہی کا آتا ہے. ایسے ہی 2 اور 3 کے درمیان کوئی اور وسط نہیں ہے، 2 کے بعد 3 ہی کا نمبر آتا ہے. اور دوسری شق پر 1 اور 2 کے درمیان یعنی یوں ہی 2 اور 3 کے درمیان ایک اور وسط کا ہونا لازم آئے گا، اور دوسری شق پر عدد زائد کا 1 اور 2 کے درمیان ایک اور وسط ہونا لازم آئے گا. شارح کہتے ہیں وَيَعُودُ إِلَى الشِّقِّ الْأَخِيرِ، اور مصنف علیہ الرحمہ اس شق اخیر کی طرف لوٹتے ہیں اپنے اس قول کے ذریعے. وَهُوَ قَوْلُهُ، اور شق اخیر مصنف کا یہ قول ہے.
وَيَعُودُ إِلَى الشِّقِّ الْأَخِيرِ، اور مصنف شق اخیر کی طرف لوٹتے ہیں، وَهُوَ قَوْلُهُ، اور شق اخیر کیا ہے؟ مصنف کا یہ قول ہے. دو ہی شق تھی نا، یاد رکھیے یہ شق اخیر سے کیا مراد ہے؟ اصل میں شارح نے یہ کہا تھا کہ لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَكُونَ فِي جَانِبٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، اس لیے کہ زیادتی یا تو اس جانب میں ہوگی جو مبدا سے پہلے ہو، یا اس جانب میں جو مبدا کے بعد ہو. تو یہاں دو جانبیں ہیں، ایک وہ جانب جو مبدا سے پہلے ہو، یہ ہے شق اول، اور ایک ہے وہ جانب جو مبدا کے بعد ہو، یہ ہے شق اخیر. تو شق اول کی دلیل مصنف علیہ الرحمٰ نے فإن المبدأ لا يتصور علیہ زیادہ سے پیش کی، اور شق اخیر کی دلیل مصنف نے والاوساط کلها منتظمۃ متوالیہ سے پیش کی. اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں ویعود الی الشق الاخیر، اور مصنف شق اخیر کی طرف لوٹتے ہیں، وہو قولہ، اور شق اخیر مصنف کا یہ قول ہے، والاوساط کلها منتظمۃ متوالیۃ فلا يتصور الزیادۃ فیها لاختلال النظم، اور اوساط سب کے سب منظم، مرتب اور متوالی ہوتے ہیں، مسلسل ہوتے ہیں. فلا یتصور الزیادۃ فیہا، لہذا اوساط کے درمیان زیادتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے لاختلال النظم، کیونکہ اوساط کے درمیان زیادتی کی صورت میں نظم طبعی، ترتیب طبعی میں خلل واقع ہو جائے گا. تو اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ نہ تو زیادتی مبدا سے پہلے ہوگی اور نہ زیادتی مبدا کے بعد جانب وسط میں ہوگی، تو اب تیسری صورت متعین ہو گئی کہ زائد کی زیادتی مزید علیہ کے جانب اخیر میں ہوگی، منتہا میں ہوگی. فحینئذ لو کان المزید علیہ غیر متناہن لزم الزیادۃ فی جانب عدم التناہی، تو اس صورت میں اگر مزید علیہ غیر متناہی ہو تو اس غیر متناہی کے جانب اخیر یعنی جانب عدم تناہی میں زیادتی لازم آئے گی، وہو باطل، اور غیر متناہی کے جانب عدم تناہی میں یعنی جانب اخیر میں زیادتی باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر متناہی کے جانب اخیر یعنی جانب عدم تناہی، غیر متناہی کے جانب اخیر یعنی جانب عدم تناہی میں زیادتی یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ زیادتی غیر متناہی کے تمام آحاد و وحدات کے اختتام و انصرام کے بعد ہو، اور جب اس غیر متناہی کے تمام آحاد و وحدات کا اتمام ہو جائے گا، اختتام ہو جائے گا، تو وہ غیر متناہی کہاں رہ گیا؟ وہ تو متناہی ہو گیا. اور عدد کا متناہی اور غیر متناہی ہونا یہ مستلزم ہے معدود کے متناہی اور غیر متناہی ہونے کو. تو جب عدد کو ہم نے غیر متناہی فرض کیا اور اس کا متناہی ہونا لازم آیا، تو اسی طرح معدود بھی جنہیں ہم نے غیر متناہی فرض کیا تھا ان کا بھی متناہی ہونا لازم آئے گا، اور یہ خلاف مفروض ہے. اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَالتَّنَاهِي الْعَدَدِ يَسْتَلْزِمُ التَّنَاهِيَ الْمَعْدُودِ، اور عدد کا متناہی ہونا معدود کے متناہی ہونے کو مستلزم ہے، اور یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ ہم نے معدود یعنی تصورات و تصدیقات کو تو غیر متناہی فرض کیا تھا اور ان کا متناہی ہونا لازم آ رہا ہے. فتدبر، تو آپ اس پر غور کریں. شارح کہتے ہیں ھذا برہان التضعیف، یہ برہان تضعیف ہے جو مصنف نے دلیل پیش کی ہے، اس کا نام ہے برہان تضعیف. اب شارح کہتے ہیں کہ اس برہان تضعیف کو پورے طور سے سمجھنے کے لیے چند مقدمات کو سمجھنا ضروری ہے. تو شارح نے وہ چند مقدمات بیان کیے اور اس کے بعد پھر برہان تضعیف کو سمجھایا ہے. شارح علیہ الرحمٰ نے جو چند مقدمات پیش کیے ہیں وہ تین ہیں.
شارح نے جو مقدمات پیش کیے ہیں ان مقدمات کو سمجھنے سے پہلے آپ کچھ چیزیں جان لیں. یاد رکھیں کہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں امور انتزاعیہ کے بارے میں. امور انتزاعیہ کنہیں کہتے ہیں؟ امور انتزاعیہ وہ امور ہیں جو خارج میں موجود نہیں ہوتے ہیں، صرف ذہن میں موجود ہوتے ہیں. امور انتزاعیہ وہ امور ہیں جو خارج میں موجود نہیں ہوتے ہیں، ہاں ان کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہوتا ہے، اور اس منشأ انتزاع سے انتزاع و اخذ کے بعد وہ ذہن میں موجود ہوتے ہیں، صرف ذہن میں موجود ہوتے ہیں. پھر سے سمجھ لیجئے، امور انتزاعیہ وہ امور ہیں جو خارج میں موجود نہیں ہوتے ہیں، ہاں ان کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہوتا ہے، اور اس منشأ انتزاع سے انتزاع و اخذ کے بعد وہ ذہن میں موجود ہوتے ہیں. جیسے اعداد ہی ہیں، یہی گنتیاں، اعداد بنفس نفیس خود خارج میں موجود نہیں ہوتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ عدد ہے، مثلا یہ 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے یا 3 ہے. جنہیں ہم 1 یا 2 یا 3 کہتے ہیں وہ عدد نہیں ہے، وہ تو معدود ہیں. مثلا قلم 3 ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 ہے. تو خارج میں موجود کیا ہے؟ معدود موجود ہے، قلم موجود ہے، خود عدد نہیں موجود ہے. تو معدود یہی کیا ہے؟ منشأ انتزاع ہے. تو مثلا قلم 3 ہے تو خارج میں 3 نہیں موجود ہے، خارج میں اس 3 کا منشأ انتزاع یعنی قلم معدود موجود ہے. اس منشأ انتزاع سے ہم نے 3 کا مفہوم اخذ کیا، تو اب اس منشأ انتزاع سے اخذ و انتزاع کے بعد یہ انتزاعی چیز یعنی 3 یہ اس کا ذہن میں وجود ہو گیا. تو یہ امر انتزاعی ہے. تو امور انتزاعیہ وہ امور ہیں جو خارج میں موجود نہیں ہوتے ہیں، ہاں ان کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہوتا ہے، اور اس منشأ انتزاع سے انتزاع و اخذ کے بعد وہ ذہن میں موجود ہوتے ہیں. حاصل یہ ہوا کہ امور انتزاعیہ کا وجود ان کے منشأ انتزاع کے وجود سے ہے. منشأ انتزاع سے قطع نظر ان کا کوئی وجود خارج میں نہیں ہوتا ہے. امور انتزاعیہ کو سمجھنے کے بعد اب آپ سمجھیں کہ امور لا تخفیات کسے کہتے ہیں اور امور تخفیات کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں کہ امور تخفیات وہ امور ہیں جو کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر منقطع ہو جائیں جس کے بعد کسی اور مرتبے کا تحقق ممکن نہ ہو. یاد رکھیں گے، امور تخفیات وہ امور ہیں جو کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر منقطع ہو جائیں جس مرتبے کے بعد کسی اور مرتبے کا تحقق ممکن نہ ہو. ایسے امور کو امور تخفیات کہتے ہیں. اور امور لا تخفیات وہ امور ہیں جو کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر منقطع نہ ہوں جس کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان ہی باقی نہ رہے، بلکہ ان کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا امکان پایا جاتا ہے. پھر سے سمجھ لیں، امور لا تخفیات وہ امور ہیں جو کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر منقطع نہ ہوں جس کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ رہے، بلکہ ان کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا امکان باقی رہتا ہے. جبکہ امور تخفیات وہ امور ہیں جو کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر منقطع ہو جائیں جس کے بعد کسی اور مرتبے کا تحقق ممکن نہ ہو. یاد رکھیں کہ اعداد یہ امور لا تخفیات ہیں، کیونکہ امور لا تخفیات کہتے ہیں ان امور کو
جو کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر منقطع نہ ہوں جس کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ رہے. اور اعداد یہ کسی بھی ایسے مرتبے پر منقطع نہیں ہوتے جس کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ رہے. اعداد کا کوئی بھی مرتبہ آپ فرض کریں، 1 2 3 4 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ، اعداد کا کوئی بھی آپ مرتبہ فرض کریں، اس مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا امکان بہرحال باقی ہے. 1 کروڑ ہے تو اس کے بعد 1 کروڑ 1 ہو سکتا ہے، 1 کروڑ 2 ہو سکتا ہے. کوئی بھی عدد آپ اپنے ذہن میں لائیں، کوئی بھی آپ عدد، کسی بھی عدد کے بارے میں سوچیں، اس عدد کے بعد مزید اعداد کا امکان کیا ہے؟ باقی ہے. اور امور لا تخفیات کہتے ہی ہیں ان امور کو جو کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر منقطع نہ ہوں جن کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ رہے، بلکہ ان کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا امکان باقی رہتا ہے. تو اعداد یہ امور لا تخفیات ہیں. اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ شارح کی گفتگو دیکھیں. شارح کہتے ہیں کہ برہان تضعیف کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 3 مقدمات کو پیش نظر رکھنا ہوگا. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہر عدد قابل تضعیف ہوتا ہے، یعنی ہر عدد کو 2 گنا کیا جا سکتا ہے. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہر عدد قابل تضعیف ہوتا ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ شارح کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ تمام اعداد، عدد کا ہر مرتبہ یہ انتزاعی ہے، کیونکہ تمام اعداد یہ کیا ہیں؟ امور انتزاعیہ ہیں. تو اعداد کا ہر مرتبہ انتزاعی ہے، اور جو چیز انتزاعی ہو وہ قابل تضعیف ہوتی ہے. جو چیز انتزاعی ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ قابل تضعیف ہوتی ہے. اعداد چونکہ امور انتزاعیہ ہیں اس لیے وہ قابل تضعیف ہیں، کیونکہ اعداد امور انتزاعیہ ہیں اور امور انتزاعیہ یہ امور لا تخفیات ہوتے ہیں. اعداد امور انتزاعیہ ہیں اور امور لا تخفیات ہیں. امور لا تخفیات کا مطلب ہوا کہ یہ کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر منقطع نہیں ہوتے جس کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ رہے. تو چونکہ اعداد امور انتزاعیہ ہیں اور امور انتزاعیہ یہ امور لا تخفیات ہوتے ہیں، یعنی یہ کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر کے منقطع نہیں ہوتے جس کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ ہو. تو اگر عدد قابل تضعیف نہ ہو، یعنی اسے 2 چند نہ کیا جا سکتا ہو، اسے 2 گنا نہ کیا جا سکتا ہو، اسے آگے نہ بڑھایا جا سکتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ امور لا تخفیات نہیں رہ گئے، یعنی ایسے مرتبے پر پہنچ کر کے منقطع ہو گئے کہ اب اس مرتبے کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہیں رہا ہے. تو چونکہ اعداد یہ امور انتزاعیہ ہیں، امور لا تخفیات ہیں، اس لیے قابل تضعیف ہیں. کیونکہ اگر اعداد قابل تضعیف نہ ہوں تو ان اعداد کا امور لا تخفیات ہونا باطل ہو جائے گا، ان اعداد کی لا تخفیت باطل ہو جائے گی. جبکہ اعداد کی لا تخفیت، اعداد کا لا تخفی ہونا یہ کیا ہے؟ ثابت شدہ ہے. لہذا جب اعداد کا لا تخفیات ہونا ثابت شدہ ہے تو پھر اعداد قابل تضعیف بھی ہوں گے. یہ پہلا مقدمہ ہے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مزید علیہ پر زائد کی زیادتی
مزید علیہ کے آحاد و وحدات کے انصرام و اختتام کے بعد ہی متصور ہو سکتی ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مزید علیہ پر زائد کی زیادتی اس مزید علیہ کے آحاد و وحدات کے اختتام و انصرام کے بعد ہی متصور ہو سکتی ہے، یعنی زیادتی مزید علیہ کے جانب اخیر ہی میں ہوگی، زیادتی مزید علیہ کے جانب منتہا ہی میں ہوگی۔ اور یہ بات گزر چکی ہے، مصنف علیہ رحمہ کی عبارت کی توضیح میں صاف صاف بیان کر چکا ہوں۔ اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو چیز خارج میں بالفعل موجود ہو، جو چیز قوت سے فعل کی طرف نکلے اور خارج میں موجود ہو، وہ عدد کا معروض ہوگی، اسے عدد عارض ہوگا۔ جو بھی چیز خارج میں بالفعل موجود ہوگی اسے عدد عارض ہوگا، وہ عدد کا معروض ہوگی، خواہ وہ متناہی ہو خواہ غیر متناہی ہو، مرتب ہو غیر مرتب۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز خارج میں موجود ہوگی اس کی گنتی کی جا سکتی ہے، وہ معدود ضرور ہوگی، اسے عدد ضرور عارض ہوگا۔ وہ کتنی ہے یہ پتہ لگ جائے گا۔ جو چیز بھی موجود ہوگی اسے گنا جا سکتا ہے، اسے عدد عارض ہوگا اور وہ عدد کا معروض ہوگی۔ یہ تین مقدمات ہوئے۔ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ ہر عدد قابل تضعیف ہے، لہذا عدد غیر متناہی بھی کیا ہوگا؟ قابل تضعیف ہوگا۔ اور دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ مزید علیہ کے جانب اخیر ہی میں زائد کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر عدد غیر متناہی ہو اور اس پر کچھ زیادتی کی جائے تو اس عدد غیر متناہی کے بھی جانب اخیر جانب منتہا ہی میں زیادتی ہوگی، اور اس غیر متناہی کے تمام آحاد و وحدات کے اختتام و انصرام کے بعد ہی زیادتی ہوگی۔ تو جب اس غیر متناہی کے آحاد و وحدات کے اختتام کے بعد ہی زیادتی متصور ہوگی تو لازم آئے گا کہ اس غیر متناہی کے آحاد و وحدات کا اتمام ہو جائے، اختتام ہو جائے، اور یہ اختتام و اتمام تو اس غیر متناہی کے متناہی ہو جانے کو مستلزم ہے۔ اور تیسرا مقدمہ چونکہ یہ تھا کہ ہر چیز یہ عدد کا معروض ہوتی ہے، اسے عدد عارض ہوتا ہے، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر امور غیر متناہیہ خارج میں موجود ہوں، تصورات و تصدیقات غیر متناہی ہوں، تو ان امور غیر متناہیہ کو عدد ضرور لاحق ہوگا۔ تو چونکہ یہ غیر متناہی ہیں اس لیے انہیں عدد غیر متناہی لازم آئے گا، انہیں عدد غیر متناہی عارض ہوگا، اور وہ عدد غیر متناہی متناہی ہو چکا تھا، اس لیے یہ عدد کے وہ معروض یعنی وہ امور غیر متناہیہ ان کا بھی متناہی ہونا لازم آئے گا۔ تو ہم نے تو غیر متناہی فرض کیا تھا لیکن ان کا متناہی ہونا لازم آیا، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ تو ان تین مقدمات سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امور غیر متناہیہ یہ باطل ہیں، امور غیر متناہیہ کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ شارح کی عبارت دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں ھذا برہان التضعیف، یہ برہان تضعیف ہے، وتصویرہ موقوف علی عدت مقدمات، اور اس کی منظر کشی اور اس کی صحیح تصویر چند مقدمات پر موقوف ہے۔ الاولی ان کل عددین قابل للتضعیف، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہر عدد قابل تضعیف ہے۔ فإن كل مرتبة منه انتزاعی، کیونکہ عدد کا ہر مرتبہ انتزاعی ہے۔ وكل ما يصح انتزاعه يقبل التضعیف بالضرورت، اور ہر وہ چیز جس کا انتزاع درست ہو وہ بداہتاً قابل تضعیف ہوگا،
وَإِلَّا بَطَلَ لَا تَخْفِيَتُ، ورنہ اس کا لا تخفیہ ہونا باطل ہو جائے گا. وقد ثبت فی مقامہ، جبکہ لا تخفیت اپنے مقام پر ثابت ہو چکی ہے. وعدد التضعیف زائد علی المضاعف، اور عدد تضعیف یہ مضاعف سے زائد ہوتا ہے. والثانیہ ان العدد الزائد لا يتصور زیادته علی المزید علیہ الا بعد انصرام جمیع احاد المزید علیہ. اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ عدد زائد کی مزید علیہ پر زیادتی اس مزید علیہ کے تمام احاد کے انصرام و اختتام کے بعد ہی متصور ہو سکتی ہے. وبیانہ مر آنفا فی المتن والشرح، اور اس کا بیان ابھی متن و شرح میں گزر چکا ہے. والثالثہ ان کل ما هو خارج من القوۃ الی الفعل معروض للعدد بالضرورہ، اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہو وہ بداہتاً عدد کا معروض ہوگی. سواء کان متناہیا او غیر متناہن، مرتبا او غیر مرتب، خواہ وہ متناہی ہو یا غیر متناہی، مرتب ہو یا غیر مرتب. وَإِذَا تُمُهِّدَ هَذَا فَنَقُولُ يَلْزَمُ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُقَدَّمَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّ كُلَّ عَدَدٍ غَيْرِ مُتَنَاهٍ قَابِلٌ لِلتَّضْعِيفِ. اور جب یہ تمہید پیش کی جا چکی تو اب ہم کہتے ہیں کہ پہلے دو مقدموں کی روح سے یہ لازم آ رہا ہے کہ ہر عدد غیر متناہی قابل تضعیف ہے. وعدد التضعیف زائد، اور عدد تضعیف عدد مضاعف سے زائد ہوتا ہے. ولا يتصور الزیادۃ الا بعد انصرام جمیع احاد المزید علیہ، اور زائد کی زیادتی مزید علیہ پر مزید علیہ کے تمام احاد و وحدات کے اختتام و انصرام کے بعد ہی متصور ہو سکتی ہے. والانصرام یقتضی التناہی، اور غیر متناہی کے احاد و وحدات کا اختتام و انصرام اس غیر متناہی کے متناہی ہونے کا تقاضا کر رہا ہے. تو عدد غیر متناہی متناہی ہو گیا. وَإِذَا ثَبَتَ جَمِيعُ الْأَعْدَادِ وَإِذَا ثَبَتَ تَنَاہی جَمِيعِ الْأَعْدَادِ يَلْزَمُ تَنَاہی جَمِيعِ الْمَعْدُودَاتِ، اور جب تمام اعداد کا متناہی ہونا ثابت ہو گیا تو تمام معدودات کا متناہی ہونا بھی لازم آئے گا بحکم المقدمۃ الثالثۃ، تیسرے مقدمے کی روح سے، کیونکہ جو بھی چیز خارج میں بالفعل موجود ہوگی وہ عدد کا معروض ہوگی. فإن الزیادۃ والنقصان والتناہی واللا تناہی من خواص الکم بالذات، کیونکہ زیادتی اور کمی، اسی طرح تناہی اور عدم تناہی، یہ کم یعنی عدد کے بالذات خواص میں سے ہیں. والمتکمم بالعرض، اور متکمم یعنی معدود کے بالعرض خواص میں سے ہیں. تو جب کم یعنی عدد کا متناہی ہونا ثابت ہوا تو متکمم یعنی معدود کا بھی متناہی ہونا لازم آئے گا. یہ برہان تضعیف کا حاصل ہے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.